السلام علیکم دوستوں پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اولوف عثمان سلطانہ کہتا ہے کہ ہم مل کر عثمان کا سر کاٹیں گے۔ اس پر عثمان سلطانہ کہتی ہے کہ لیکن وقت آنے پر۔ پھر اولوف کہتا ہے کہ ترکوت ابھی بھی انالوگ قلعے کے آس پاس ہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ہم پر حملہ کر دے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ جلدی ہمارے ساتھ اوپر حملہ کرے گا اور میں اسے چیر کر باہر نکال دوں گا عثمان سلطانہ۔ اس پر والدہ سلطانہ کہتی ہے جب تک تم عثمان اور ترگت کا سر میرے سامنے نہیں رکھ دیتے اس وقت تک تمہیں سب کچھ دیا جائے گا اولوف، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی، لیکن انالوگ قلعے میں کسی بھی عام آدمی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اولوف، میں مظلوموں کے لیے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اس پر اولوف اسے یقین دلاتا ہے کہ انالوگ قلعے میں مسلمان اور عیسائی مل کر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے میں آؤجی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ نعمان کی فوج کونیا تک پہنچ چکی ہے۔ اس پر والدہ سلطانہ بہت ہی غصہ کرتی ہے اور آؤجی کو کہتی ہے کہ مجھے ان کی ہر قدم کی خبر دیتے رہنا۔ آؤجی اور اس کے بعد والدہ سلطانہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوستوں کلو عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 95 کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں جہاں پر عثمان صاحب نقشے پر خنجر سے نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب، کارئی صاحب اور جاندائر صاحب، میں ان تمام سرداروں کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، ہم تمام قبائل کو اکٹھا کریں گے، ہمارے اندر غزہ کی آتش کافی نہیں ہوگی، تمام قبائل کو غزہ کی دعوت دیں گے، لیکن سب سے پہلے جاندائر صاحب ہیں، ہمارے مقصد پر سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ملون اس میں کہتی ہے کہ جناب والدہ سلطانہ کے ساتھ اس نے اپنی وفاداری کا اعلان نہیں کیا تھا کیا؟ انہیں قائل کرنا مشکل ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس پہ کہ اگر مسئلہ ترکوں کی زمین کا ہے تو وہ ہماری طرف ہوں گے، مجھے یقین ہے، انہیں قائل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اہم دلیل ہے۔ بالا خاتون پوچھتی ہے اگر وہ نہ مانے تو، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو؟ نعمان کا ہدف بھی زمینی ہی ہیں اور ان کو اتنا تعلق نہیں۔ عثمان صاحب اس پر جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ قائم رہیں گے یا ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں صرف انہیں یہ بتانا ہے کہ اگر ہماری جان گئی تو وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ کونور کہتا ہے کہ جناب وہ آج بھی سونے کی تلاش میں ہیں، ان میں سے کسی کے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کے امکان نہیں لگتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پہ اگر جناب وہ جو پہلے سے ہی جنگ میں قابل ہوگی تو وہ کیا ہم سے ساتھ چلیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ غزہ جنگ والی جنگوں سے بڑی ہوگی، ہم ان کے نفس سے لڑیں گے، ہم ان کے اندر ایمان کا جذبہ پھر سے بیدار کریں گے، تو بجائے وہ جنگ میں نہ جانے کے بجائے وہ نہ ایمان میں ہونے والے ہوں گے، جب وہ ایمان لے آئے تو نہ صرف منگولوں کا مقابلہ کریں گے، اس وقت ہم مل کر تبریز کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہمارا حملہ کام کرے گا۔ اس پر بران اور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جناب انشاءاللہ۔ ملون کہتی ہے کہ انشاءاللہ جناب، لیکن اگر کیا ہوا کہ اگر ترگت صاحب نے انالوگ قلعے میں حملہ کر دیا اور مغرب میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی؟ اس پر عثمان صاحب کچھ سوچتے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر داخل ہوتے وقت خبر دیتا ہے کہ جناب ترگت صاحب آئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دو، اور پھر وہ سب لوگوں سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، مجھے ترگت صاحب سے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ سب لوگ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرمراج قلعے میں دیکھیں گے جہاں پر بائندر اوکتم صاحب سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، اللہ آپ کو یہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمائے، آج ججک بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ اوکتم کہتا ہے کہ شکریہ بائندر، باقی سراہ جانے کے قابل ہے۔ بائندر کہتا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ سے یہ 40,000 نوکروں کے آنے سے پہلے تقریب کا انعقاد کر لیں گے۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ بائندر شرم والی باتیں نہ کرو، اس خیر کے فیصلے کے پیچھے والدہ سلطانہ کا ہاتھ تھا۔ بائندر کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ والدہ سلطانہ حضرت کے بغیر ہم کیا کرتے ہم نہیں جانتے، لیکن اب وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن اب بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سارا قصور عثمان کا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس نے ایک نوکر کا سر قلم کیا اور اپنا ایمان جیسی بلا ہمارے سر پر ہے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں کہ 40 ہو کر وہ اگر آئے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ بائندر صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ اوکتم صاحب تمام قبائل کے سردار نے پہلے ہی منہ موڑ لیا ہے، کون نعمان کو اپنا دشمن بنانا چاہتا ہے؟ عثمان کا تکبر ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ بینگی کہتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ بھگتے گا تو وہ عثمان ہی ہوگا۔ والدہ سلطانہ جنگجوؤں کو تمام سرحدیں تباہ نہیں کرنے دیں گی اور نعمان اور عثمان دونوں کو روکنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ ہمیں بتائے گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسی دوران اجازت طلب کر کے اندر آئبس داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ والدہ سلطانہ آ رہی ہیں جناب،
اختم صاحب گہری سانس بھر کر کہتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دو، جبکہ بائندر اختم اور بینگی کی طرف سوچ کر دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم کائی قبیلے میں ترگت اور عثمان صاحب کو دیکھیں گے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا عثمان صاحب، جہاں مجھے اپنے سپاہیوں سے ملنا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، قلعے سے بھی کوئی نہیں نکلا۔ میرے لوگ نہیں بھاگیں گے عثمان صاحب، جانتا ہوں اگر وہ قیدی نہیں ہوئے وہ سب بہادر شہید ہو گئے۔ وہ سب کے سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس اولوف نے اس قلعے کو گھیر لیا ہے اور وہ گشت بھی کر رہے ہیں۔ سب سے برا یہ ہوا کہ جب سپاہی ہمیں خبر دی، اسمیان ہمارے نکلتے ہی انالوگ قلعے چلی گئی۔ وہ کفار کے ساتھ کام کر رہی عثمان صاحب، جو ہمیں منگولوں کے خلاف متحد کر رہی تھی۔ وہ اسمیان ضرور غداروں کا استعمال کر رہی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جلدی میں انالوگ چلی گئی، چاہے وہ اولوف سے اس چیز کا حساب لینے گئی ہے، اس کے علم کے بغیر قلعہ کیسے لے لیا۔ ترگت حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں، ہر طرف افراتفری پھیل گئی ہے۔ چاہے اسمیان کے علم کے بغیر ہی انالوگ لیا گیا ہے تو بھی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اب اسمیان اور اولوف دونوں ہمارا اب انتظار کر رہے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی لگتا ہے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ انتظار کر سکتے ہیں لیکن ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ترگت صاحب حیرانگی سے سوال کرتے ہیں کہ ہم حملہ کیوں نہیں کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم انتظار کریں گے، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ہم جتنا انتظار کریں گے وہ اتنے ہی پاگل ہو جائیں گے، وہ انتظار کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے اور اب ہمارے حملے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، انتظار کریں گے کہ ہم کہاں سے حملہ کریں گے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ کب تک؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تسلی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آیت میں کیا فرمایا کہ فوجی بدہضمی کا شکار ہو جائیں گے، وقت آنے پر یہ منکر پچھتائیں گے جب وہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ میں اپنی انصاف کی تلوار لے کر ان کا پیچھا کروں گا۔ ترگت صاحب کہتے کہ اب انصاف کے یہ تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز انصاف نہیں دلوا سکتی۔ عثمان صاحب ترگت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں رکوں گا تم بھی رکو گے، فکر نہ کرو، ہم انالوگ قلعے کو اسی طرح نہیں جانے دیں گے۔ اب اگر ہم نے نعمان کے ہوتے ہوئے لوگ پر حملہ کیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ترگت صاحب کہتے ہیں ہمیں ہاں مشکل ہوگی، جب میں نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو کھو دیا، جانتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ نقصان حالت اٹھانے کے نہیں ہیں، سے میں نے آپ کے بغیر ایک قدم اٹھایا، ہمیں بہت سی پریشانی ہوئی، سے میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا اب ہم وہی کریں گے، مجھے آپ مرنے کا حکم دے تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے واللہ، میں اب جا رہا ہوں، انشاءاللہ اب میں ایک عظیم لشکر کے ساتھ واپس آؤں گا۔ اس کے بعد مراجک قلعے کے مرکزی دروازے پر داخل ہوتے ہی اسمیان سلطانہ خون کو دکھایا جاتا ہے۔ اختم صاحب اور بائندر دونوں خوشامدید کرتے ہیں اسمیان سلطانہ کو۔ عثمان صاحب جا کے کرسی میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر دیکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے فوج کی اطلاع ملی ہے جو کہ کونیا تک پہنچ گئی ہے۔ عثمان صاحب نے جو پریشانی پیدا کی ہم سب کے گلے پڑے گی۔ بائندر کہتے ہیں کہ وہ 40,000 سپاہیوں کی بات کر رہے ہیں والدہ سلطان۔ اختم صاحب کہتے ہیں کہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ بائندر کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے اختیار ایک ساتھ بھی کر لیں تو بھی 40,000 نہیں بنتے، مجھے معاف کر والدہ سلطانہ، ہم کیسے روکیں گے اس حملے کو؟ اسمیان سلطانہ بتاتی ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ نعمان فوج کو روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، میرے پاس یہ اتحاد شروع کرنے کا اتحاد ہے۔ اختم صاحب اور بینگی خاتون آپ لوگ کارواں کا انتظار کریں گے، وہ بھوکے کمینے کاروانوں پر حملہ کریں گے، حفاظت اہم ہے۔ اختم صاحب کہتے ہیں کہ جو حکم والدہ سلطانہ۔ بینگی پوچھتی ہے کہ کیا آپ اولوف کو زمین دے دیں گی؟ اسمیان کہتی ہے کہ اگر ہم نے نعمان کو نہ روکا تو صرف انالوگ نہیں بلکہ ہر چیز ہی چھین لی جائے گی۔ بینگی خاتون بینگی جواب دیتی ہیں کہ عثمان دو برائیوں سے کم ہے، ہمارا گھر ہے لیکن کفار ہیں، لیکن ہم اولوف کو انالوگ قلعہ نہیں دے سکتے۔ اسمیان کہتی ہے کہ اب تک میں نے جو بھی کیا وہ سب واضح ہے کہ میں کیا کرنے کے قابل ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کام پر واپس جا سکتے ہیں۔ اس پر جیسے ہی وہ سب لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو اسمیان کہتی ہے کہ بائندر صاحب آپ رکیں۔ بائندر صاحب فوراً سیدھے ہو کر اسمیان صاحب خاتون کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ قبیلے میں دیکھیں گے جہاں پر ترگت پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، میرا فرض کیا ہے؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو گے، قبیلے میں تمہاری امانت میں چھوڑ رہا ہوں، اور لوگ دیکھے گا کہ ہم کوئی حرکت نہیں کر رہے اور حملہ کر دے گا، اسی وجہ سے ہم اپنا ملک نہیں کھو سکتے۔ ترگت جواب دیتے ہیں کہ میں ایک مٹھی بھی اپنے کفار کے ہاتھ میں نہیں لگنے دوں گا زمین کی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ان سب کو تباہ کر دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد واپس آؤں گا،
तुम अपने काम पर लग जाओ, हमारा रब हमें फतह देगा इंशाअल्लाह। इसके बाद तुर्गुत साहब कहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इसके बाद हम मरमराज किले में दोबारा देखेंगे। वहाँ इस्मियान सुल्ताना बाइंदर से कहती है कि दरमियान जानदार और केसी साहिब के पास जाओ और तुम उनसे कहो कि वालिदा सुल्ताना नाइमान के खिलाफ एक बड़ी फौज को मुनज़्ज़म कर रही हैं। क्या वो हमारे साथ वफादार हैं या नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ बाइंदर। बाइंदर कहता है कि आले सल्जूक का सितारा मोहतरमा वालिदा सुल्ताना, आप फिक्र मत करें, तमाम सरदारान आप नाइमान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। आपका बंदा बाइंदर इस मसले को हल करेगा। कह कर बाइंदर वहाँ से गर्दन झुकाए पीछे हटता है। बाद मरकजी खेमे से तुर्गुत साहब और उस्मान साहब को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। भाई आदाब करते हुए उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हैं। अपने घोड़े पर सवार होकर उस्मान साहब कबीले से अपने खानदान और लोगों की तरफ देखते हैं। दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।